بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ سال 2020 کرونا کی جو تباہ کاریوں کا سال رہا ہے، دنیا بھر کی معیشت جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے سیاسی اتار چڑھاؤ ہوتے رہے ہیں۔ 2020 کے اختتام پہ، 2021 کے آغاز پہ ہم نئے سال کے لیے کیا چیزیں ہیں، اچھی توقعات ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ خطرناک ہیں، پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام بڑھے گا یا کم ہوگا، جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے کیا پریڈکشنز ہیں، اور پھر کرونا کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں۔ اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ محترمہ سامیہ خان صاحبہ، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی پریڈکشنز، ان کی پیشن گوئیاں سنتے رہتے ہیں، اور وہ اس میں سے جو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں وہ بعد میں سوشل میڈیا کی زینت بھی بنتی ہیں۔ مجھے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں محترم جناب علی محمد خان صاحب، لاہور سے جوائن کر رہے ہیں معروف اسٹرالوجر محمد علی صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ماہر فلکیات غلام عباس صاحب۔ سامیہ صاحبہ، 2020 بہت اس حوالے سے کہ اموات کا سال، بہت بڑی تباہ کاری کرونا کی وجہ سے آئی، بہت بڑی بیماری تھی۔ 2021 میں اس کرونا سے جان چھوٹتی ہوئی یا اموات کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ سب سے پہلی بات یہ کہ غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے جو اندازے لگائے جا سکتے ہیں انہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہوں گی کہ ایسٹرولوجی کا نیا سال، یہ تو سارے ماہر فلکیات متفق ہی ہوں گے میرے سے، یہاں پہ تو اختلاف رائے نہیں ہو سکتا کہ مارچ 2021 سے شروع ہوتا ہے ایسٹرولوجی کا نیا سال۔ ٹھیک۔ جب ہم 2020 کو پریڈکٹ میں کر رہی تھی تو 2019 میں ہی پریڈکشن سٹارٹ ہو گئی تھی، اور تب میں نے کہا تھا کہ مجھے 2020 میں اندھیرے، کیوس، افراتفری نظر آتی، جہاں باقی سب لوگوں کو ایک روشن پاکستان نظر آتا تھا، ہمارے قائدین کو بھی نظر آتا تھا، لیکن سم ہاؤ مجھے اس سے لگتا تھا جیسے ہم وار زون کے اندر ہیں۔ تو مارچ میں پہلا کووڈ پیشنٹ جو ہے، آپ نے سنا کہ وہ جو ہے پاکستان میں آیا، مارچ کا مہینہ تھا۔ میرے رب نے چاہا، بحکم خدا، میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی کرونا جیسی بہت ساری اور چیزیں آتی رہیں گی۔ آپ ہی کے پروگرام میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک خطرناک سی بات پچھلے سال سے کہی تھی، اللہ کو پتا ہے کہ کب تک دنیا ریپ اپ ہونی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 2020 اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہے۔ تو جن پیش گوئیوں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، جن پیش گوئیوں کا بہت بڑے ولیوں کے نے تذکرے کیے ہوئے، تو ہم اس دور میں باقاعدہ قدم رکھ چکے ہوئے ہیں۔ اب اللہ پاک نے کب تک دنیا ریپ اپ کرنی ہے اور یہ اللہ کیسے کو ہی کرنی پتہ ہے یہ رب ٹھیک ہے۔ بات۔ لیکن یہ کہ 2021 میں مکمل اندھیرے نہیں ہے، کہیں کہیں لوڈ شیڈنگ والا حساب ہے، کبھی لائٹ آئے گی، کبھی لائٹ چلی جائے گی، اس کو پھر ہم آگے چل کے ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن مکمل اندھیروں والا سال نہیں ہے۔ کم از کم یہ خوشخبری تو میرے پاس ہے 2021 کے لیے۔ جی محمد علی صاحب، 2021 آپ کو لگتا ہے کہ برائٹر ہوگا کم از کم 2020 سے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں جی کہ جو پریکٹیکل ایسٹرالوجی ہے اس کا سال 17 دسمبر سے اس دفعہ شروع ہوا ہے۔ ہم جوپیٹر کی موو کے ساتھ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور جیسے ہی جوپیٹر اپنی موو لیتا ہے وہاں سے ہم اس کی ریڈنگ بنا لیتے ہیں، اور اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اگلے جو 2 منتھس ہیں، ابھی چونکہ سورج نے واپس آنا ہے ایکویریس کے اندر اپنا ٹرانزٹ لے کے، اور وہاں سے جو سنیریو بننا شروع ہوگا وہ ایک بہت بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ ابھی 2 مہینے مزید اس طرح کے ہیں پولیٹیکلی، ابھی ہم بات آگے کریں گے تو اس موضوع پہ آئیں گے، لیکن یہ سال 2020 کی نسبت قدرے بہتر ہوگا، خاص طور پر اپنے دوسرے ہاف میں جی۔ اور یہ بیماریوں کے حوالے سے جو کرونا کی صورتحال ہے اس میں بھی آپ کو بہتری نظر آتی ہے؟ جی، اس میں اپریل کے قریب ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی ادویات اور اس طرح کی ویکسین وغیرہ آ جائیں گی کہ جس سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا، اور پاکستان کا خطہ جو ہے، خود پاکستان کا چارٹ اس معاملے میں مضبوط رہا ہے پچھلے سال بھی، اور اب اس میں مزید بہتری آئی ہے جی ٹھیک۔ انشاءاللہ۔ جی غلام عباس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، سب میرے جو پینل ہیں سب کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صاحب، کیونکہ یہ پانچ کا ہندسہ ہے 2021، تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ حکمرانی کا ہندسہ ہے، اور جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں، پچھلے سال میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ بیماری کی طرف جا رہے ہیں اور آپ بہت سوچ سنبھل کے فیصلے کریں۔ 2020 میں فیصلے کیے ہوئے آپ کے اگلے 2 سال جو ہیں
21 اور 22, کیونکہ 22 میں بھی جو 8 کا ہندسہ بن رہا ہے اور وہ بھی بیماری کا وہ بن رہا ہے. تو اس لیے آپ کو ابھی سے جو فیصلے کرنے ہیں وہ آپ کا ٹریک سیٹ کرے گا جس میں آپ نے 21 کو بچانا ہے اور اس میں اپنے قوم کو بچانا ہے, اپنے ملک کو بچانا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے 2020 میں صحیح فیصلے نہ کیے تو آپ کے اوپر بھی بہت پریشر ہوگا اور 22 کروڑ عوام کے اوپر بھی بہت پریشر ہوگا. جی علی محمد خان صاحب, کرونا 2021 مجھے جو اس سال نظر آتا ہے, اس سال ہم لوگ جو پیشن گوئی کرتے ہیں بیسیکلی سیاسی طور پہ بھی اور انٹرنیشنل پریڈکشن یا منڈین ایسٹرولوجی کی پریڈکشن کرتے ہیں, وہ بیسیکلی گرہنوں پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں, گرہن ان پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں اور ریٹروگریڈیشن آف پلانٹس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس سال مجھے نہیں لگتا کہ کرونا بالکل ختم ہو جائے, کیونکہ مرکری جو اس سال کا نمبر ہے 2021, تو مرکری جو ہے وہ بیسیکلی چیزوں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے, بڑھاتا ہے, گھماتا پھراتا ہے, اس حوالے سے کہ بہت ساری دوائیاں بنیں گی, ویکسینز بنیں گی, لیکن ان میں کوئی خاطر خواہ 100% رزلٹ آ جائے کہ لوگ بالکل ویکسینیٹ ہو جائیں سارے, ایسا نہیں ہوگا. لیکن کمی ہوگی, یہ جو کمی نہیں ہوگی اور کچھ شکل بدل کے آ جائے گی چیز. مطلب یہ کرونا کی جگہ کوئی اور وبا آ جائے گی یا کوئی ایسی چیز آ جائے گی جو کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی. اس سال البتہ ٹیکنالوجیز کی ترقی ہوگی, معاملات ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ جائیں گے. البتہ بڑے ممالک جیسے ہیں امریکہ ہے, برطانیہ ہے, یہ لوگ بہت زیادہ سفر کریں گے, بھارت کے ساتھ بہت پرابلم رہیں گے. پاکستان البتہ اتنا زیادہ پرابلم کا شکار نہیں رہے گا, البتہ سیاسی عدم استحکام رہے گا, کچھ سیاسی طور پہ جو ہے نا اتھل پتھل ہوگی اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. البتہ کرونا مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور وائرس آ جائے گا, کوئی اور چیز آ جائے گی وبا کے طور پہ دیں گے. سامیہ صاحب, اس کرونا کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشت تباہ ہوئی, ہماری معیشت بھی ہوئی. اکانومی کے حوالے سے 2021 کا سال کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو ایک چیز جیسے یہاں پہ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی, 2020 یورینس کا سال تھا. 4 نمبر یورینس اس کا رولنگ لارڈ ہے, اسی لیے آپ نے ایک رولر کوسٹر دیکھی 2020 میں. 2021 مرکری کا نمبر بن رہا ہے. مرکری سال میں آلموسٹ 3 مرتبہ ریٹروگریشن کے اندر جاتا ہے, الٹا چلتا ہے. جہاں یہ میری پچھلے سال ہی کی پیش گوئی ہے, آن ایئر ہے بہت ساری پروگرامز کے اندر, کہ میں نے کہا تھا کہ آئی ٹی کو بہت عروج ملے گا, یہ میں نے 19 والے سال میں کہا تھا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ کس طرح ورک فرام ہوم ہو گیا. میں اتنی مشکل سے اسکائپ پہ بیٹھی ہوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹیو ہوئی ہوں, حالانکہ میں آئی ٹی میں نل عورت ہوں, لیکن جو ہے آپ نے دیکھا کس طرح ہم لوگ مشینوں کے اوپر, گیجٹس کے اوپر زیادہ چلے گئے ہیں 2021 میں. 2021 والا سال ہے, کنٹینیوٹی ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ معاملات میں, اپ گریڈ بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. اب آپ نے سوال کیا معیشت کا, تو جو معیشت ہے, جو مجھے ایک چیز اچھی نظر آ رہی ہے, کیونکہ جب لوگوں کو 2019 اور 2020 میں نظر آتا تھا ملک کے زمین خزانے اگلے گی, ملک میں لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی, تب بھی میں نفی میں سر ہلاتی تھی کہ ایسا مجھے کچھ نظر نہیں آتا. لیکن 2021 میں ہوگا, مجھے جو سمجھ میں آتا ہے اپنے محدود علم کے دائرے میں رہتے ہوئے, کہ بہت ساری جو نئی صف بندیاں ہوں گی, نئے الائنسز بنیں گے, نئے ملکوں کے آپس میں گروپس بنیں گے, اس کے نتیجے میں سر ہمارے ملک میں سرمایہ کاری جو ہے وہ آئے گی, اور اس سرمایہ کاری کی وجہ سے ہماری اکانومی سکھ کا سانس لے گی. تو 2021 پاکستانیوں کے لیے بحکم خدا ریلیف کی خبر اللہ نے چاہا تو بنے گی انشاءاللہ. تو یعنی معاشی آپ جو ہے سمجھتے ہیں بہتری کا سال ہوگا 2021؟ الحمدللہ, شکر الحمدللہ جی, کافی بہتری آئے گی. جی محمد علی صاحب, 2021 اور معاشی صورتحال. جی سر, 2021 میں اب جو معاشی طور پر صورتحال پلانٹس کی بننے جا رہی ہے, ایک تو مرکری جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے سر, یہ الٹی چال کوئی بھی پلانٹ نہیں چلتا. ریٹروگریڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیز رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے. جیسے آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں اور سگنل کے اوپر آپ کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی خود سے پیچھے جا رہی ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ریٹروگریڈیشن جو آئے گی مرکری کی, یہ آف کورس میں اس چیز سے اگری ہوں کہ یہ کمیونیکیشن اور میڈیا کے اندر بہت سارا کام کرے گی, خاص طور پر اپنی آئی ٹی کے اندر. اور اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ بینیفٹس ہوں گے اس سال میں, پاکستان ابھی آپ فیبرری میں دیکھنا شروع کریں گے, یہ پوزیشن جنوری کے 18 تاریخ سے سامنے آ جائے گی کہ اس دوران میں جو ہمارے ویسٹرن کنٹریز ہیں, جس میں امریکہ, ایون ہمارے گلف کے کنٹریز آتے ہیں اور اس کے علاوہ کینیڈا آتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ لانگ ٹرم پلانز کے اوپر ڈاکومنٹ سائن ہوں گے.
اور پروجیکٹس پاکستان کے اندر ایک لانگ ٹرم چلیں گے، اور فائننس پچھلے سال بھی ہمارے پاکستان میں انٹرنلی گورنمنٹ کے پاس تو اکٹھا ہو گیا جو ہم کہا کرتے تھے. اب آپ کو یہ کہاں لگے گا یہ نظر آئے گا. یہ 2 سال چونکہ ہمارے ریکنسٹرکشن کے سال تھے اور ایک نئے سرے سے ایک سارا اسٹرکچر کھڑا ہو رہا تھا، تو اس کے اندر جو فائنانس اکٹھا کر سکے ہیں وہ پچھلے سالوں کی نسبت بہت اچھا تھا جو 2021 میں 2020 میں گورنمنٹ کر سکی. یعنی معاشی بہتری ہوگی آپ بھی سب لحاظ سے بہت لحاظ سے جی ہر لحاظ سے ہوگی. جی ٹھیک ہے. ہر لحاظ سے ہوگی. جی غلام عباس صاحب دونوں ہمارے جو مہمان کہتے ہیں جی معاشی طور پہ بہتر سال ہوگا 2000. دیکھیں اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا. اس لیے کہ جیسے علی محمد صاحب نے بھی تھوڑا سا وہ گرینز کا بتایا، چاند گرین اور سورج گرین. 21 میں بھی جو ہے نا 2 سورج گرین اور 2 چاند گرین لگ رہے ہیں. اچھا اتفاق کی بات ہے کہ جب اس کی آپ ریڈیس نکالتے ہیں نا تو وہ سارے مغرب کی طرف ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، اور اوپر ایک آسٹریلیا کی طرف، پھر ساؤتھ افریقہ کی طرف جو ہے. تو جو آپ کا جو مغرب کی سائڈ ہے وہ تو پوری اگلے سال میں 21 میں جو ہے وہ پکڑی رہے گی اور وہ بڑی ڈسٹرب رہے گی. خاص طور پہ امریکہ کی جو معیشت ہے وہ خراب رہے گی. چائنا کی معیشت جو ہے وہ پوری دنیا پہ چھائے گی. جو 2020 میں جو اس نے اپنا کام کیا اور اپنے آپ کو بچایا اور اپنے قدم جمائے، وہ 21 میں ڈبل ہو جائے گی. میں پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو پاکستان میں 2019 میں پریڈکشن کر رہا تھا اور میں نے خاص طور پہ کہا تھا اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ یہ جو آپ کے پاس 2 سال آ رہے ہیں 2019 اور 2020، یہ آپ کے لیے 72 سالوں سے سب سے زیادہ چیلنجنگ سال ہے. اور اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اپنی معیشت کو بچانا ہے. اگر آپ معیشت کو نہیں بچا پائیں گے تو اگلے 5 سال آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے اور آپ مزید ڈیپلی چلے جائیں گے. اور یہ 21 جو ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کا مارچ اور اپریل تک تو بہت سلو رہے گا. اس کے بعد جب آپ 20 کے مقابلے میں معاشی بہتری ہے 21 میں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اور اس میں جو معاشی بہتری آنا شروع ہوگی وہ بہت آگے ہے. ٹھیک. جی علی محمد خان صاحب آپ کو نظر آتی ہے معاشی بہتری یا نہیں نظر آتی؟ دیکھیں طارق محمود صاحب، معاشی بہتری ان سینس کہ ہمیں ہو سکتا ہے لوگوں کی طرف سے کچھ امداد ملے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں. البتہ معاشی بہتری کھلے طور پہ مل جائے، بزنس کھل جائیں، کیونکہ یہ بھی میں نے جیسے کہ بتایا آپ کو کہ ہو سکتا ہے کرونا کی شکل تبدیل ہو جائے تو کچھ اور چیز آئے گی، تو اس کی وجہ سے بھی یہی چیزیں ہوں گی کہ بہت زیادہ لوگ جسے کہتے ہیں کہ چیزیں سکڑ جائیں گی. مطلب کاروباری بہتری کے لیے تو ہر چیز کھلی ہونی چاہیے نا کہ کاروباری تیزی سے چلے. اور دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں وہی آپ کو بزنس پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کے مطلب لین دین چلتا ہے، لوگ ٹریولنگ ہوتی. اس سال بھی مسئلے مسائل بڑھے رہیں گے. البتہ ٹیکنالوجی ہو گئی، ادویات ہو گئیں، مختلف قسم کے گیجٹس ہو گئے، گاڑیاں ایسے آ جائیں گی جدید قسم کی جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی. لیکن معاشی بہتری اس سال بھی میں امید نہیں کرتا کہ پاکستان میں یا کیا دنیا بھر میں کہیں بھی نظر نہیں آتی. البتہ کچھ معاملات خطرناک نظر آتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ جیسے 26 مئی کو گرہن لگے گا پاکستان کے 8ویں خانے میں لگے گا وہ برج عقرب کے اندر، جو کہ ایک کچھ ناگہانی کچھ آفات یا اس طرح کی چیزیں 26 مئی سے آنورڈ نظر آتی ہیں، کوئی ناگہانی چیزیں ہوں خدا نخواستہ. اور اسی طرح سے کچھ اور جسے کہتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ انسین ہڈلز وہ ہوں گے. ٹھیک. میں سامنے سے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، وقفے کی بات آتے ہیں تو پھر پاکستان کی جو سیاست ہے، عمران خان صاحب، پی ڈی ایم اور یہ جتنا ہلہ گلہ چل رہا ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل میں نے کہا تھا کہ بریک سے واپسی پہ ہم گفتگو کریں گے پاکستانی سیاست کے حوالے سے. سامیہ صاحب بڑے چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں لیکن اوپر نیچے. عمران خان کی حکومت 2021 میں بچ پائے گی یا نہیں بچ پائے گی؟ اپوزیشن استعفے دے گی یا نہیں دے گی؟ اور کیا وہ اپوزیشن کامیاب ہوگی یا عمران خان صاحب کامیاب ہوں گے؟ کیا ہوگا پاکستان کی سیاست میں 2021 میں؟ اچھا سر، باقی سب لوگ حالانکہ اس موضوع پہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں، پر سم ہاؤ مجھے کبھی بھی نہیں لگتا کہ خان صاحب 5 سال پورے کریں گے. اور یہ جو پیچھے 2020 میں ایک مکمل گرہن لگا تھا
اس کی بنا پہ یہ میری پریڈکشن ہر ٹی وی چینل کے اوپر تھی کہ یہ اس پاکستان میں یہ جو یہ والا نظام ہے اس کو کہ کل عدم کر کے ایک نیا نظام جو ہے وہ بنے گا اس ملک کے اندر. اس کا نام پریزیڈنشل ہے یا وہ پی ڈی ایم کی احتجاج کے نتیجے میں ہوتا ہے یا اس کو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کہتے ہیں یا خدا نہ خواستہ کسی بھی صورتحال کے پیش نظر ماشاء اللہ نہیں لگے گا لیکن ایک انتظامی باغ دوڑ فوج کے ہاتھ میں جاتی. لیکن مجھے ایسے اس سال میں بھی بہت یہ امکانات ہیں. ابھی بھی یہاں پہ تو سارا پینل اس بات پہ متفق ہے کیونکہ جب تک 19 فیبروری نہیں گزر جاتا 2021 کا 8 ستارے ایک ہی گھر کے اندر موجود ہیں. اس کے پیچھے جب ہم جاتے ہیں تو جوپیٹر اور سن کا جو کنجکشن ہے یہ ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے, تبدیلیوں کا وقت ہے. ہر خطے میں اپنے حساب سے تبدیلی آئے گی. جیسے جب یہ الیکشن ہو رہا تھا امریکن تو یہ بھی میری پیش گوئی آن ایئر ہے کہ میں نے کہا تھا ٹرمپ ایک مشکل وقت میں جا رہے ہیں. جی آپ نے کہا تھا بالکل. مجھے ستارے جو بائیڈن کو فیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ الیکشن ون کر جائیں گے کیونکہ ٹرمپ اپنے ایک مشکل وقت میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. امریکہ کا فال, انڈیا کا فال یہ بھی ہم نے پریڈکٹ کیا تھا بہت سارے پروگرامز کے اندر. تو دنیا میں سر ایک ٹرانسفارمیشن ہونی ہے, ہر خطے میں اپنے حساب سے تبدیلی آنی ہے. اس ملک میں یہ نظام نہیں چلے گا جس میں ہم اس وقت سروائیو کر رہے ہیں. تو سمہاؤ مجھے خان صاحب اگر خان صاحب واقعی یہ مئی تک وقت گزار جاتے ہیں پھر شاید میں سب لوگوں کی باتوں سے ایگری کروں گی, لیکن مجھے خان صاحب کے لیے ڈاؤٹ فل ہوں میں ابھی بھی وہ سچویشن کیا ہوگی. یہاں پہ میرا علم محدود ہے, وہ میرا تو 2021 عمران خان صاحب کے لیے خطرناک سال ہے. 2021 میں ان کی حکومت کو خطرہ ہے. ان کی حکومت خطرہ سر پہ ابھی بھی موجود ہے. اور حالانکہ پیچھے اگر ہم دیکھیں 2019 اور 2020 سر ان کے اوپر 3 ایسے وقت آئے ہوں گے کہ ان کا دل چاہا ہوگا کہ سب کچھ ریپ اپ ہو جائے کیونکہ اور ابھی یہ چوتھا وقت پھر موجود ہے اور یہ ڈیسائسو بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا صورت ہوگی یہ میرا علم یہاں پہ سچی بات ہے میں بہت محدود علم کے اندر ہے کہ میں بات کرتی ہوں. مجھے نوعیت سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خان صاحب مجھے 5 سال پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. ٹھیک جی محمد علی صاحب 2021 عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہے, تبدیلی ہو سکتی ہے. جی سر, یہ جو 2021 خاص طور پر خان صاحب کے لیے ہے, دیکھیے جہاں تک ہم چاند گرہن کی بات کرتے ہیں تو چاند گرہن تو مہینے میں ہر 13 دن کے لیے چاند غائب ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی پلانٹ کے ساتھ ہی چھپ کے وہ غائب ہوتا ہے. لیکن جو ہم پلانٹری کنڈیشن یہاں پر خان صاحب کا چارٹ اپنے سخت وقت میں سے اب نکل کے واپس آیا, جو کہ خان صاحب لیبرا ہیں اور اب جوپیٹر ان کو لائٹ دے رہا ہے ایکویریس کے اندر سے. میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوں گا تاکہ ہمارے سامعین کو آسانی رہے. خان صاحب بہت ساری مخالفتوں کا سامنا کریں گے لیکن ہر حال میں سروائیو کر جائیں گے. ان کی حکومت کو کچھ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. جوائنٹ کولیبریشن اب آپ باتیں سننی شروع ہوں گے اگر یہ سال سروائیو کر جاتے ہیں تو پھر آگے ہم 5 سال کی تو ابھی ہم پریڈکشن نہیں بنا کے لائے, لیکن ہمیں 5 سال کی پریڈکشن تو ہم نہیں بنا کے لائے. ہم اس سال کے لیے خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور تاکہ اگلے سال میں ہم پھر ان کو وہ پڑھ سکیں. لیکن اس سال موجودہ دور میں خان صاحب اپنی سیاسی کیریئر کا سب سے بیسٹ ایئر ڈیلیور کریں گے. سب سے بیسٹ ایئر اپنی سیاسی کیریئر کا اس سال ڈیلیور کریں گے. آپ ان کو بالکل پالش دیکھیں گے. اور آپ جہاں تک بات کر رہے تھے ابھی پچھلے ایک سوال کی کنٹینیوٹی میں کہ ہمارے جو معاشی حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے ملکی اثاثوں کے اوپر ہوتے ہیں. عوامی سوال آپ کریں گے کہ عوام کے حالات کیسے ہوں گے تو وہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ حالات گڑبڑ ہو سکتے ہیں. لیکن ملک اکانومی میں بہرحال 2020 میں بھی اپنی اسٹرینتھ میں آیا تھا اور 21 میں اس سے بھی زیادہ اپنے اثاثوں میں تگڑا ہو جائے گا. جی غلام عباس صاحب اب یہ لوگ ٹیبل پہ آئیں گے. جی بتائیے, کمپلیٹ کر لیں بات محمد علی صاحب. ٹیبل پہ آئیں گے جی, یہ لوگ اب جو ہے مختلف جماعتیں خان صاحب کے ساتھ ٹیبل پہ آنے کی کوشش کریں گی اور وہاں سے خان صاحب پھر کوئی ایک درمیانی راستہ نکال کر اور ڈاکومنٹ. میں نے بتایا کہ یہ سال 3 چیزوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر نئے معاہدے ہوں گے کاروبار کے لیے بھی اور سیاست کے لیے بھی. انجینئرنگ, ڈیمز اور ٹریولنگ, ان چیزوں کے لیے بہت بہترین اپرچونٹیز پیدا ہوں گی. کاروبار زندگی اس طرح سے معطل نہیں ہو جائے گا جس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں یا ہمیں لگتا ہے. عوامی حالات کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں ہم اس کے اوپر ایک علیحدہ گفتگو کر سکتے ہیں. ٹھیک جی غلام عباس صاحب. 2020 کا جو نومبر, دسمبر اور جنوری یہ 3 ماہ ایسے سخت ماہ ہوں گے جس میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. اگر وہ یہاں پہ رک گئے یا اس پریشر کو برداشت کر گئے تو پھر تو یہ مئی تک جو ہے دوسرا جو پریشر بن رہا ہے وہ مئی میں بن رہا ہے.
اگر وہ اس میں بھی نہ رکے تو مشکل ہوگا کہ ان کے لیے 5 سال پورے کرنے، کیونکہ جو مرکری کا سال ہے جس کا زیر سائے یہ مطلب اس گورنمنٹ میں بیٹھے یا اس کرسی پہ بیٹھے، وہ سایہ اس کے اوپر سے چھٹ گیا ہے، اور وہ سایہ اب اس کے بیس پہ آ گیا، کیونکہ اس وقت پوری جو اس کا نمبر ہے 5 کا، وہ کسی اور طاقت میں ہو، کیونکہ 5 نمبر کو اپنا گھر بھی بچانا ہے، خطرناک سال ہے عمران خان کے لیے 2000 خطرناک سال ہے، اور اس نے اپنا گھر بھی بچانا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب سے زیادہ مرکری کے اوپر اپنا پریشر، اگر پاکستان کے ذائچے میں جا کے دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ 5ویں گھر کے اوپر ہے۔ جی علی محمد خان صاحب، خطرناک سال ہے 2021 عمران خان کے لیے یا نکال جائیں گے؟ جی بالکل طارق محمود صاحب، ایکچولی جو چاند گرہن کی بات ہو رہی تھی، چاند گرہن کس گھر میں پڑ رہا ہے، کس ڈگری پہ پڑ رہا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایکچولی یہ کہ جب خان صاحب نے اوتھ لیا، کوئی بھی چیز جب علم نجوم میں اہمیت ہوتی ہے اس وقت کی جب کوئی چیز شروع ہو رہی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ملک جب بنتا ہے، یا پرائم منسٹر جب اوتھ لیتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، جس دن انہوں نے حلف اٹھایا اس وقت عطارد رجت یافتہ تھا، قمر در اکرب تھا، اور بہت ہی ستاروں کی خراب پوزیشن تھی، اور میں نے کہیں سے یہ بھی پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت اوتھ نہ اٹھایا جائے۔ تو یہ جو اس طرح کی خراب پوزیشن میں جب آپ کوئی اوتھ لیتے ہیں، حلف برداری کرتے ہیں، یا کوئی بھی چیز بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی مدت پوری نہیں کر پاتا۔ یہ سال بالخصوص خان صاحب کا جو میرے پاس ذائچہ ہے، کیونکہ سن سائن کی ہمارے ہاں علم نجوم میں ویسٹرن میں شاید امپورٹنس ہوتی ہو، لیکن ویدک ایسٹرالوجی میں یا انڈین ایسٹرالوجی میں یا ایسٹرن ایسٹرالوجی میں اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی، انفیکٹ کہ ویسٹرن میں بھی اسینڈنٹ نکالا جاتا ہے۔ تو اس کی جو ان کے پیدائش کے وقت کے حساب سے جو ذائچہ بنتا ہے، اس کے بعد فروری کے بعد سے خان صاحب کے لیے بہت ٹف ٹائم شروع ہو رہا ہے، جو کہ دسمبر 2021 تک چلے گا، اور اس میں 26 مئی کو جو گرہن لگ رہا ہے، پلس کچھ ستاروں کی اور موومنٹ ہے، سیٹرن کی ریٹروگریشن ہو رہی ہے، یہ بہت اہم ترین پلینٹ ہوتے ہیں۔ یہ جب اس جگہ پہ آتے ہیں جب آپ نے نحس وقت میں اوتھ لیا ہے تو آپ کی وہی اس کی دشا چل رہی ہوتی ہے۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ جون کا مہینہ بالخصوص بہت خطرناک ہے خان صاحب کے لیے، اور یہ پورا سال بھی بالخصوص دسمبر تک، لیکن چونکہ خان صاحب صدقات وغیرہ کرتے ہیں، وظائف پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ دعاؤں سے ان چیزوں سے اس چیز کو بدل دے، لیکن علم نجوم کی جو روشنی ہے، جو علم نجوم ہے، اس کے حساب سے یہ اپنے بہت سخت ترین وقت میں ہے، اور یہ سال ان کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ ٹھیک سامع صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ ہے، لیڈ کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں 2021 مولانا فضل الرحمان کے لیے؟ مطلب مجھے کوئی بہت بڑے لیول پہ بینیفیشری نظر نہیں آتے مولانا فضل الرحمان صاحب، مطلب کسی بھی بینیفٹ کے اوپر، یا مجھے نہیں پتا ان کو، لیکن بہت بڑے بینیفیشری نہیں ہے، جو بھی پلان ہے یا جو بھی ان کی ایفرٹ ہے کہ ہم کہیں کہ ان کو کوئی بہت ہائی لیول پہ ون کر پائیں گے، ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ کوئی مشکل نظر آتی ہے ان کو، کوئی قید، کوئی جیل، کوئی اس طرح کے حالات مولانا صاحب کے لیے؟ دیکھیں اوور آل یہ والا سال بھی جو ہے سیاست دانوں کے اوپر وہی جو ہے نا وہ آنیاں جانیاں وہ اس سال بھی نظر آتی رہیں گی آپ لوگوں کو، لیکن ایک جو اچھی خبر ہے کہ ابھی جیسے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے انصاف پہ بھی انگلیاں اٹھاتی ہیں، ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس پہ بھی لوگوں کے شکوک و شبہات آنے لگ جاتے ہیں۔ سر مجھے ایک جو اچھی امید ہے، 14 مئی 2021 کے بعد ایسا کیا واقعہ ہوگا یہ پھر مجھے نہیں پتا، لیکن اس قوم کا اپنے عدالتی نظام پہ، اپنے جسٹس کے سسٹم کے اوپر بھروسہ بڑھ جائے گا، اعتماد بڑھے گا، وہاں سے اعتماد بڑھے گا انشاءاللہ۔ محمد علی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب 2021۔ جی مولانا فضل الرحمان اس سال بھی اسی طرح سے سیاست میں بھرپور طریقے سے شامل رہیں گے۔ یہ سال ان کو ذاتی طور پر ایڈوانٹیجز دینے کے لیے بہت بہتر ہے، اور اپنے دیگر معاملات میں، جبکہ سیاسی عہدوں پر ہم انہیں اس سال اس طرح سے نہیں دیکھتے، لیکن یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ مختلف طرح سے کولیبریشن کر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کرتے ہوئے فیوچر میں غلام عباس صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان اسی طرح سے چلتے رہیں۔ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا سال ہے 21، کیونکہ ان کے نام کا اور ان کے جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے حساب سے 5 نمبر ان کا بڑا سپورٹنگ نمبر ہے، اور ان کے لیے مارچ جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے۔
فروری بھی ان کے لیے تھوڑا سا کم ہے، لیکن مارچ سے وہ ایک دم زیادہ پاور میں آ جائیں گے، اور ان کی ایک پوری سیاست میں ایک بہت بڑا نام اور کردار ہوگا، کیونکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ نواز شریف کے بعد فضل الرحمان صاحب کے گرد گھومے۔ جی علی محمد خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب۔ طارق صاحب، فضل الرحمان صاحب کا ایز سچ کوئی مین لیڈنگ رول نہیں رہے گا، انفیکٹ کہ یہ جو ان کا اتحاد ہوا اتحاد مجھے لگتا ہے کہ ٹوٹ جائے گا۔ جو ستاروں کی پوزیشن ہے، جیسے ہی فروری مارچ شروع ہوگا، اور یہ جو ابھی اتنی بڑی بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ ہم استعفے دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں دے پائیں گے، ان میں آپس میں اختلافات ہو جائیں گے، اور یہ جس وقت یہ جو اتحاد بنا تھا اس وقت ستارے کچھ اچھی پوزیشن میں نہیں تھے، اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا مطلب ان کے لیے ذاتی طور پہ تو کوئی فائدہ ان کو پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی اہم عہدہ حاصل کریں یا ان کو کوئی بہت فائدہ پہنچے ایسا نظر نہیں آتا۔ ٹھیک علی محمد خان صاحب، میں بریک لے لوں سامیہ صاحب، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر مریم نواز صاحبہ، بلاول صاحب، اور پھر پاک بھارت تعلقات اور کچھ اور معاملات ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سامیہ صاحبہ، مریم نواز کے لیے 2021 اور بلاول بھٹو کے لیے 2021 کیسا ہوگا یہ سال؟ جی، یہ سب سے آج کل موسٹ فیمس کوشچن یہی چل رہا ہے جو ہے، تو جب مریم نواز صاحبہ بالکل خاموش تھی تو ہر پروگرام میں پوچھا جاتا تھا، اور یہ بھی آن ریکارڈ پیش ہوئی ہے سر میری، کہ میں نے کہا تھا 2020 کے آخری مہینوں میں مریم نواز بولنا شروع ہوں گی اور اپنی جگہ بھی بنائیں گی، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ آگے جا کے کوئی لیڈنگ رول ابھی ہے 2021 میں نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پاپ اپ ہوتی رہیں گی، بلاول بھی، اور بلکہ یہ بھی میری پیش گوئی آج سے نہیں ہے، کیونکہ میں تو ان کی فیملی کو ڈائریکٹلی مشورہ دے چکی تھی کہ اپنی فیملی میں کسی لڑکی پہ محنت کیجئے بلاول کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بلاول مجھے ایسے لگتا ہے بہت لمبا عرصہ سسٹین نہیں کریں گے سیاست کو، تو وہاں سے اب جیسے آصفہ بھٹو صاحبہ ماشاءاللہ آئی بھی ہیں اور ان کو پسندیدگی بھی بہت ملی ہے، تو یہ دو خواتین میں ٹائی لگے گا 2021 میں جو ہے، لیکن مریم نواز نون فیملی میں سے مریم نواز، شہباز شریف اینڈ حمزہ شہباز، یہ تین نام ہیں جو آنے والے ادوار میں بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آئیں گے۔ ہاں، نواز شریف اپنی پارٹی کی بیک بون رہیں گے، لیکن لائم لائٹ میں اب واپس نہیں آئیں گے۔ تو آصفہ بھٹو 2021 میں آپ کو نظر آ رہی ہیں سیاست میں؟ بالکل، اس فیملی سے خاتون ہی نکلے گی جو پیپلز پارٹی کی ساکھ کو ایک دم جو ہے اپ گریڈ ہوگی وہاں سے۔ یہ تو میں ان کی فیملی کو آج سے 3 سال پہلے ایڈوائز کیا تھا، پرسنلی بھی کیا تھا، کہ آپ اپنے گھر کی کسی بچی پہ محنت کیجئے، اور اب ماشاءاللہ میں نے تو اسپیچ خیر نہیں سنی، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ بہت پسندیدگی ملی ان کی اسپیچ کو۔ ٹھیک، محمد علی صاحب، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، جی سر، مریم نواز۔ جی، میں اس بات پہ سابقہ کے ساتھ جی متفق ہوں کہ میاں صاحب بڑے جو ہیں وہ تو اسی طرح سے باہر بیٹھ کے اور ایک ایڈوائزر کے طور پر اپنی پارٹی کو چلاتے رہے کہ عملی سیاست کے اندر اگر مریم نواز صاحبہ، جس طرح میں نے اور غلام عباس صاحب پچھلے سال بیٹھے تھے، تو ہمیں یہی لگتا تھا کہ یہ اس سال کے آخر میں مریم صاحبہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گی ہر چیز کے اندر، اور ہمیں ایکٹیو نظر آئی ہیں، لیکن یہ اسی طرح سے ایکٹیو ہی رہیں گی، اور اس کے اندر کوئی عہدہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہمیں نظر آتا ہے اس سال بھی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی، تو میں یہاں پر بھی سامعہ سے متفق ہوں۔ ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی کسی بیٹی کو، میں نے دونوں چارٹ دیکھے ہیں جی، اس کے اندر جو چارٹ سب سے زیادہ میں نے ابھی تک پیپلز پارٹی کے جو گھر کے چارٹ ہیں اس کے اندر سب سے سٹرانگ چارٹ آصفہ بھٹو کا، 3 فروری 1993 کو پیدا ہوئی ہیں، اور جو پلانٹری کنڈیشن ہے ان کی بائی برتھ، وہ ایک بہت اچھی ثابت ہوگی پیپلز پارٹی کے لیے، اور آپ کو مارچ سے آنورڈ یہ بڑی دوبارہ سے ایکٹیو آنا شروع ہوں گی، لیکن ان کو سیاسی کریئر کے اس جگہ پر آنے کے لیے ابھی 2-1 سال درکار ہے، لیکن ان کا یہ سال بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ایک اچھا لیڈر مل جائے گا۔ دیکھیں، میں نے پچھلے 2020 میں میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ ستمبر سے بلاول بھٹو اور مریم نواز جو ہیں وہ سیاست میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہوں گے، اور مریم نواز کا ایک بڑا رولنگ کردار ہوگا، اور وہ کر بھی رہی ہیں۔ اس وقت مریم نواز جو ہے وہ نون لیگ کی جان ہے، ٹھیک ہے، اس کے سٹار جو ہیں
मई और जून तक बड़े उस पे रहेंगे, अप्रोचेबल रहेंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा जो बिलावल भुट्टो का है, बिलावल भुट्टो 2023 तक जो है एक अच्छे लीडर बन जाएंगे, लेकिन उनका कोई किरदार नहीं होगा शुरू में। ठीक है, उसमें पीपल्स पार्टी का और वो सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन नून लीग के अंदर मरियम नवाज़ का बड़ा अहम किरदार होगा। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ की बात है, मियां नवाज शरीफ जो है, उम्मीद है जो चार्ट मैंने बनाया उस चार्ट में उनका जो पहला सफ़र बन रहा है वो पाकिस्तान के लिए बन रहा है नवंबर के, अक्टूबर और नवंबर के शुरू में, यानी अक्टूबर नवंबर 2021 में नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। ठीक। और वो पाकिस्तान आएंगे और सियासत में उनका एक बहुत अहम रोल होगा। ठीक। ये अली मोहम्मद खान साहब, नवाज शरीफ की वापसी आप देख रहे हैं, और ये जो बाकी पर्सनैलिटीज़ हैं इनके बारे में राय, मरियम साहबा, बिलावल साहब। जी तारिक महमूद साहब, नवाज शरीफ की वापसी तो खैर मैं नहीं देख रहा इस साल 2021 में। अलबत्ता उनका जो रोल है अपनी पार्टी के हवाले से रहेगा, और वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक लीडर, सीनियर लीडर के तौर पे गाइडेंस देते रहेंगे मरियम नवाज साहिबा को। मरियम नवाज साहिबा का आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, और पीपल्स पार्टी के हवाले से अभी जो आसफा हैं वो अभी उनका जो जायचा मैंने देखा है उसमें उनकी एक सितारा सिर्फ उनका शर्फ याफ्ता है, वीनस। बाकी उनकी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो जायचे के हिसाब से बनती है वो बिलावल साहब की आगे 2025 के बाद उनको एक बहुत बड़ा ओहदा मिलता दिखाई देता है। अभी फ़िलहाल वो लर्निंग प्रोसेस में है और अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर करते चले जाएंगे। अलबत्ता आसपा भी उनको एक सपोर्टिंग उनके रोल के तौर पे साथ चलेंगे, उनको गाइड करेंगे। सामिया साहब, नवाज शरीफ की वापसी आपको नजर आती है इस साल? नहीं, 2021 में मुझे भी नजर नहीं आती, बल्कि उनके लिए बेहतर यही है कि 2021 बैरून मुल्क ही क़याम करें। ठीक। मोहम्मद अली साहब, आपको भी नजर नहीं आता नवाज शरीफ साहब वापस आते हुए? जी, मुझे भी ये अंदाज़ा है कि शुरू के 6-8 महीने तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे, और उनको ये ठीक बात है कि उनको ये एडवाइस किया जाता है कि ठीक। अच्छा, बिल्कुल अपने पूरी तरह से रोल प्ले कर रहे होंगे इसमें। कोई सामिया साहब, 2021 कोई बड़े हादसात, कोई सैलाब, कोई तूफान, कोई नेचुरल, कोई इस तरह के वाक़यात, कोई बीमारी, कोई पाकिस्तान के हवाले से इसमें? देखिए, पाकिस्तान को अव्वल तो पहले 2021 के पहले 2 महीनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे बॉर्डर्स पे हमें कोई तंग किया जाता है तो भी वो मुंह की खानी पड़ेगी दुश्मनों को, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त उस पाकिस्तान की गाड़ी 2009 से डीरेल हुई सर, और 2020 की 19 दिसंबर से और 21 दिसंबर से बैक ऑन ट्रैक होने जा रही है। यहाँ से मुल्क एक सेफ जोन में एंटर होगा। आप देखेंगे कि बहुत बेहतरियां इस मुल्क में आएंगी, जो अच्छी हादसाती या मौसमी तब्दीलियां, लेकिन कोई बड़ा खतरा मुझे 2021 में पाकिस्तान के लिए नजर नहीं आता, सिवाय जो अच्छी 2021 शायद मेरे रब ने चाहा तो कश्मीरियों को रिलीफ मिले सर, ये 2021 में एक अच्छी खबर हो सकती है दुनिया के लिए। पाक भारत बॉर्डर के ऊपर कोई खतरात? वो खतरात बिल्कुल मौजूद है, वही मैं कह रही हूँ कि फरवरी के एंड होने तक सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि क्या अंजाम मोहब्बत होता है, क्योंकि उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। अगर उन्होंने छेड़खानी की, कोशिश जरूर होगी, अगर हुई तो इन 2 महीनों में होगी। जी मोहम्मद अली साहब, कोई बड़ा हादसा, कोई वाकया, कोई चीज 2021 में? जी सर, ये मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि हमें कंट्रोल लाइन के ऊपर बार बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं साल भर, लेकिन इसका कोई भी किसी बड़ी जंग की तरफ जाने का कोई खदशा नहीं है। खुद अगर हम इंडिया की बात आप करना चाह रहे थे तो खुद इंडिया के अंदर, जो कि पाकिस्तान के ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज आते हैं, इंडिया के अंदर हमने जिक्र किया था पिछले साल के एक नई तहरीक उठ जाएगी जो अपने लिए अलग जगह मांगेगी, और खालिस्तान की जो आवाज़ उठी है, इंडिया अभी पहले अपने इन हालात को काबू करने की कोशिश में भी नाकाम नजर आ रहा है। कोई सैलाब, तूफान, कोई बड़ा वाकया, हादसा पाकिस्तान में बड़ी अच्छी पोजीशन हम नहीं देखा। मोहम्मद अली साहब जी, ऐसे देखिए जी, ये जून, मई और जून के करीब, उससे ऑनवर्ड हमारे यहाँ हर साल ही ये तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि जब बरसात आती है तो एक सैलाब आ जाता है, तो मेरा ख्याल है इसको एस्ट्रोलॉजी से मंसूब नहीं करता। ठीक जी, अब्बास साहब जी देखें, वैसे तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और इस पर कोई ऐसी आफत ना आए, लेकिन क्योंकि मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि अल्लाह करे हमारी कोई पेशेंट गोई सच ही ना साबित हो, क्योंकि ये हमारी ये चीज़ें जो है ना, ये क्योंकि एक बातें हैं, हम सब पैनल बैठ के, लेकिन हमारा एक मुआशरती तकाजा है कि कुछ बातें हमने भी करनी है, तो इसलिए हम कर देते हैं।
دیکھیں جو اپریل کا ماہ ہے نا، اپریل کے مہینے کے بعد جو ہے آپ کی کہیں جھڑپ ہو سکتی ہے آپ کے انڈیا کے ساتھ، اور دوسری جھڑپ جو ہے وہ آپ کی اکتوبر میں جا کے ہو سکتی ہے، ستمبر اور اکتوبر میں جا کے. لیکن اس سال جو ہے 21 میں آگ لگنے کے حادثات زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایکسیڈنٹ بہت ہوں گے. اس سال میں ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ بہت ہوں گے. جی علی محمد خان صاحب. جی بالکل طارق صاحب، 26 مئی 2021 کے بعد جو ہے نا، یہ جو پیریڈ ہے 26 مئی سے ستمبر تک، اس پیریڈ میں کہیں ہندوستان جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کوئی حرکت کرے گا، کوئی جسے کہتے ہیں نا کو ہمیشہ وہ کچھ کرتا ہے، تو اس طرح کی چیز کرنے کے امکانات ہیں بہت زیادہ. لیکن یہ کہ اس کی اپنی صورتحال اس وقت بہت ہی خراب ہوتی چلی جائے گی. یہ جو سال 2021 ہے، 21، 22، 23، ان تینوں سالوں کے اندر اندر کہیں نہ کہیں اس کا ایک پارٹ الگ ہو جائے گا. ٹھیک سامع صاحب، اگر میں 21 میں ہو، کس کا ایک پارٹ، انڈیا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہندوستانی کی بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان کا 2021، 22، 23 میں ایک ان کا بڑا علاقہ جو ہے نا وہ خود مختاری حاصل کر لے گا، اور اس میں کافی صورتحال ایسی ہوگی جیسے جنگی صورتحال اور سول وار ٹائپ سچویشن ہو جائے گی، اور باقاعدہ اس میں انٹرنیشنل جو UNO ہے یا جو بڑی طاقتیں ان کو انوالو ہونا پڑے گا کہ وہ کسی طرح سے، اور بڑے لوگوں کی یہ 21، 22، 23 کے اندر قتل و غارت گری ہوگی ہندوستان میں، اور پھر وہ بالآخر وہ حصہ بالکل علیحدہ ہو کے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. چلیں، غلام عباس صاحب، سامیہ صاحبہ، محمد علی صاحب اور علی محمد خان صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، اسی امید کے ساتھ اور اسی خواہش کے ساتھ کہ 2021 جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھائیوں کا، بہتری کا، پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کا سال ثابت ہو. اس پروگرام میں دوبارہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.